اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 4 جولائی 2025 بمطابق 4 وفا 1404 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 4 جولائی 2025 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، فتح مکہ کے ضمن میں مکہ میں داخل ہونے کے حالات کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہوا تھا۔ اس کی مزید تفصیل اس طرح ہے، ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابو سفیان خدا تعالیٰ کے لشکروں کا مشاہدہ کر کے واپس پہنچ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز پوش دستے کے ساتھ آئے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورۃ فتح پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے۔ عاجزی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی اونٹنی کے کجاوے کو چھو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بھی سیاہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات فرما رہے تھے، اللہم ان العیش عیش الآخرۃ، اے اللہ یقیناً اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ عدل و انصاف کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک کو مکے میں داخل ہوئے۔ اس وقت سورج کچھ بلند ہو چکا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ علو جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے، اور شیطان کا علو استکبار سے ملا ہوا تھا۔ دیکھو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح پر ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدے کرتے تھے، جب اسی مکے میں آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی اور دکھ دیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں سے گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خدا تعالیٰ کے شکر سے بھر گیا اور آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا۔ مکے میں داخل ہونے سے پہلے جب یہ سوال ہوا کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا بھی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ٹھہریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا بھی ہے؟ یعنی میرے عزیز و اقارب نے میری تمام جائیداد بیچ کھائی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم خیف بنی کنانہ میں ٹھہریں گے۔ یہ مکے کا ایک میدان تھا جہاں قریش اور بنی کنانہ نے مل کر قسمیں کھائی تھیں کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ہمارے حوالے نہ کر دیں اور ان کا ساتھ نہ چھوڑ دیں، ہم ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے اور نہ خرید و فروخت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کا کچھ حصہ اپنے خیمے میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا کچھ حصہ اپنے خیمے میں قیام پذیر رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لے کر اور خود پہن کر اونٹنی پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے۔ حبل ان میں سب سے بڑا بت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بت کے پاس سے گزرتے تو بت کی آنکھ میں اپنی کمان مارتے اور فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا اور یقیناً باطل تو بھاگنے کے لیے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے اور اسے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کو چھوا اور اللہ اکبر کہا۔ مسلمانوں نے بھی نعرے تکبیر لگائے، یہاں تک کہ مکے کی فضا نعرے تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو روکا۔ کفار پہاڑوں پر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ میں جائیں اور اس میں موجود ہر تصویر کو مٹا دیں۔ جب تک خانہ کعبہ سے ہر تصویر مٹا نہ دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور 2 رکعت ادا کیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ایک ڈول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پیا اور اس سے وضو کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اپنی ہتھیلیوں پر لینے لگے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم وہ پانی اپنے چہروں پر ڈال رہے تھے۔ کفار یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ متعجب ہو کر کہنے لگے، ہم نے اتنے بڑے بادشاہ کے بارے میں نہ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے۔ جب حبل بت کو گرایا گیا تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ حبل کو گرا دیا گیا، تم احد کے دن حبل کا نام لے کر بڑے غرور سے دعوے کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اے ابن عوام، اب ان باتوں کو جانے دو، کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی سوا کوئی معبود ہوتا تو وہ نہ ہوتا جو آج ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھ گئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس موقع پر تلوار سونتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی لاؤ۔ وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم چابی نہیں دو گی تو یہ تلوار میری پیٹھ کے آر پار ہوگی۔ بہرحال ان کی والدہ نے چابی دے دی۔ وہ چابی لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی انہیں واپس دے دی اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ خانہ کعبہ کا کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا اور دیر تک اندر رہے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بات بحضور دل یاد رکھو کہ جیسے بیت اللہ میں حجر اسود پڑا ہوا ہے، اسی طرح قلب سینے میں پڑا ہوا ہے۔ بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے وہاں بت رکھ دیے تھے۔ ممکن تھا کہ بیت اللہ پر یہ زمانہ نہ آتا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نذیر کے طور پر رکھا۔ قلب انسانی بھی ایک حجر اسود کی طرح ہے اور اس کا سینہ بھی بیت اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ ما سوا اللہ کے خیالات وہ بت ہیں جو اس کعبے میں رکھے گئے ہیں۔ مکہ معظمہ کے بتوں کا کلا کما اس وقت ہوا تھا جب ہمارے رسول کریم 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پڑے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ان 10,000 صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کی تھی۔ انسانی گواہ بھی ایک طرح پر ملائکہ کا ہی درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، اسی طرح پر انسانی گواہ کا یہ خاصہ ہے کہ جو حکم انہیں دیا جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا کہ اے قریش، تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ قریش نے کہا، آپ جو کچھ کریں گے بہتر کریں گے، آپ معزز بھائی اور معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ لوگ عام معافی کا سن کر اس طرح نکلے جیسے اسی وقت قبروں سے نکلے ہوں، اور انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام کفار گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو کفار نے خود اپنے منہ سے اس وقت اقرار کیا کہ ہم بباعث اپنے سخت جرائم کے واجب القتل ہیں اور اپنے تئیں آپ کے رحم کے سپرد کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بخش دیا۔ بقیہ تفاصیل آئندہ بیان کیے جانے کا ارشاد فرمانے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے درج ذیل 2 مرحومین کا ذکر خیر اور نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان فرمایا۔ محترمہ سیدہ لبنہ احمد صاحبہ اہلیہ سید مولود احمد صاحب مرحوم گزشتہ دنوں 71 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں، مرحومہ بڑا صبر کرنے والی، دوسروں کا خیال رکھنے والی، سادہ مزاج، ہر طرح کے حالات میں گزارا کرنے والی، سسرال کا حق نبھانے والی تھیں۔ محترمہ نازمون بی بی زبیر صاحبہ اہلیہ محمد شفیع زبیر صاحبہ آف جرمنی، گزشتہ دنوں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ موریشس کی تھیں۔ مرحومہ غیر متزلزل ایمان اور عاجزی کا نمونہ تھیں، کبھی کوئی شکوہ شکایت نہ کرتیں، بیماری میں بھی بہت حوصلے سے کام لیتیں، نمازوں کی پابند، لوگوں کے کام آنے والی، خلافت سے گہرا تعلق رکھنے والی، خطبات غور سے سننے والی، اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق رکھنے والی، صاحب کشف و رویا تھیں۔ حضور انور نے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 7 جولائی 2025، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔